یہ بہت بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ مالک الملک نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اسلام سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہمارے پاس۔ ہم اس ایمان اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس کی اگر قدر نہیں کریں گے تو یہ اس سے بڑھ کر ہمارا برا نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے مالک الملک نے قرآن مجید میں اس آیت مبارکہ مقدسہ کے اندر اس کا پہلا حصہ 3 چیزیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں۔ ان 3 چیزوں میں جو پہلا حصہ ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کے ایمان کی حفاظت اور اس کے دین کی حفاظت کا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کے جسم میں 2 دل نہیں ہیں، دل ایک ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کا پورا جو وجود ہے جوڑا 2 چیزیں ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن انسان کے جسم کے اندر دل ایک رکھا ہے۔ یہ لیڈر ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے انسان کے جسم کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، لوگو الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں، اپنا سوچ اور فکر، ان سب کی اصلاح اگر چاہتے ہو تو پھر اپنے دل کی اصلاح کر لو۔ کیوں؟ انسان کے ایمان کا اظہار وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق اور یقین کرنا، اور عمل کے ساتھ اس کا اظہار کرنا۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں، مرکب ہو جائیں تو پھر ایمان بنتا ہے۔ تو اس ایمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دل کا جو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس سے پیچھے اگر ہم پڑھتے ہیں اس حدیث کا پہلا حصہ تو آپ نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ یہ ساری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو اس کے اندر جو بنیادی چیز بیان کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ یہاں دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت وہ تب ہوگی جب انسان شبہات سے بچے گا۔ جب انسان شبہات سے بچے گا تو اس کا دین بھی محفوظ، اس کی عزت بھی محفوظ، کیونکہ حرام میں پڑھنے سے انسان وہ اپنا دین بھی بگاڑ لے گا، اپنا ایمان بھی خراب کر لے گا، اپنی عزت بھی برباد کر لے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث کے اگلے حصے میں کہ انسان کو حرام سے بچنا ہے، حرام کھانا، حرام پینا اور حرام سوچنا، حرام بولنا، یہ ساری چیزیں جب انسان ان سے اجتناب کرتا ہے تو اس وقت وہ اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لے گا، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا۔ لیکن اگر انسان حرام کھانے پینے سے اجتناب نہیں، حرام بولنے اور سوچنے سے اجتناب نہیں، تو اس وقت وہ اپنا ظاہری نقصان بھی، دنیاوی بھی، اپنے ایمان کا بھی نقصان کر لے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، ذرا قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، سورہ قلم اس کا مطالعہ کیجئے، سورہ کہف اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جن لوگوں کی سوچ اور فکر وہ غلط ہو جاتی ہے، اسلام سے ہٹ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ان کا ظاہری نقصان کر دیتا ہے۔ اس لیے دل، یہ جو جتنے بھی ہم
معاملات اپنے پرسنل کرتے ہیں عبادات، یا اسی طرح ہم جو دوسرے دینی معاملات ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، جو آپ نے پہلے درس میں یعنی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بات سنی ہے، تو اس میں بنیادی چیز آپ کا دل ہے۔ یہ ایک اس لیے ہے کہ یہ صحیح ہوا تو باقی سارے معاملات، ہماری زبان بھی درست ہو جائے گی، ہمارے کان بھی درست ہو جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی صحیح ہو جائیں گی، اور ہمارے سارے معاملات یہ درست ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی بندے کے دل میں دو دل نہیں رکھے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو ایک کچھ سوچے دوسرا کچھ سوچے، ایک کچھ فیصلہ کرے دوسرا کچھ فیصلہ کرے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدہ توحید انسان کو سمجھ آ سکتا ہے اگر وہ اپنے دل پر غور کر لے۔ اللہ رب العالمین لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، جس طرح کائنات میں مالک الملک ایک ہے، اس کے حکم کے ساتھ ساری چیزیں چلتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں جو دل ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہ کام کر لو یہ نہ کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جب آپ سے پوچھا گیا نیکی اور گناہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اگر کوئی نہ بتانے والا ہو، کوئی نہ فتویٰ دینے والا ہو، بات سمجھ میں نہ آنے والی ہو، تو استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیجیے۔ لیکن یہ دل صحیح جب ہو، صحیح ہو تو پھر یہ سب سے بڑا مفتی ہے، انسان کو بتا دیتا ہے، اور اس دل کو جلا بخشنے کے لیے، اس دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور فارمولہ بتلایا، وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، اپنے کام پہ، ڈیوٹی پہ، جب کوئی اور بات نہیں، کوئی اور گفتگو نہیں، کوئی اور مشورہ نہیں، تو اس وقت میرے عزیز بھائیو اپنے رب کو یاد کیجیے جتنا کثرت سے آپ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اجر عظیم کا وعدہ کیا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے فرصت دی ہو، موقع دیا ہو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کا، تو انسان قرآن مجید کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر اس کی تلاوت کریں، اور اگر یہ دیکھ کر پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو جتنا زبانی یاد ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ذکر اللہ و تلاوت القرآن، ایک اللہ کا ذکر دل کو جلا بخشتا ہے، دل کے زنگ کو، دل کی سیاہیوں کو وہ دور کرتا ہے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، یہ انسان۔ اور تیسری چیز جو آپ نے کل کے خطبہ جمعہ میں سنی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھے، اس کا دل ٹھیک رہے گا۔ جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ساری سیاہ کاریوں میں پڑ جاتا ہے، کیوں؟ اس کا نقطہ نظر یہ صرف دنیا کی زندگی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جتنے بھی دینی معاملات، پروگرام، عبادات، ان سب کی اصلاح اور درستگی کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو درست کرنا ہوگا۔ جب یہ درست ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سارے کے سارے معاملات انسان کے وہ درست ہو جائیں گے، اور اگر یہ دل نہ صحیح ہوا تو پھر میرے عزیز بھائیوں یہ سارے کے سارے معاملات یہ خراب ہو جائیں گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم دعا، اس کو ہمیں یاد کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنی دعا میں اس دعا کو ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے مالک الملک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو پھر میرے عزیز بھائیو ہمیں اس سے، آپ سے کہیں بڑھ کر وہ پیغمبر جو عالم ارواح میں بھی انبیاء کے سردار، عالم دنیا میں بھی امام الانبیاء، عالم آخرت میں بھی وہ سب سے اونچا مقام لے کر جانے والے، وہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، تو ہم جو صبح سے لے کر شام تک نافرمانیوں میں، گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل پہ زنگ آ جاتا ہے، ہمیں تو اور زیادہ اپنے رب سے دعا کرنی چاہیے
تو اس لیے یہ دعا بھی، اور ایک دوسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ یہ دعا بھی انسان کے دل کے اندر تقوی ہے، نفس دل کے اندر تقوی، اور اس کا اظہار اس کے اعضاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو درست فرما دے اور ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جن کے ساتھ ہمارے دل کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے جسم کی، ہمارے اعمال کی درستگی ہو سکے۔ ہم شیخ صاحب کے دل کی عطا گرائیوں سے مشکور ہیں کہ وہ اس حالت میں ہمارے پاس تشریف لائے کہ اگر وہ نہ بھی آتے تو ہمیں پھر بھی ہم ان کے مشکور تھے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا۔ ان کے پاس ایک شرعی عذر موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ جو انہوں نے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذریعہ آخرت بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔